الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علی صاحب التاج والمعراج الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 277-78 تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس کی صحیح تشریح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ کچھ بنیادی ضرورتیں لگا دیں۔ ان ضرورتوں میں سے اس کی جسمانی ضرورتوں میں کھانا پینا، پہننا، مکان بنانا، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہر کافر کی بھی ضرورت ہے، مسلمان کی بھی ضرورت ہے، امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے۔ ان تینوں کاموں کے لیے بندے کو اپنے آمدنی کے ذرائع دیکھنے پڑتے ہیں کہ میں یہ روٹی کہاں سے حاصل کروں، کپڑا کہاں سے حاصل کروں اور مکان کہاں سے حاصل کروں۔ پھر اس کی ضمن میں اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان کے وسائل ڈھونڈنا، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے اور کچھ چیزیں اور بھی موجود ہیں۔ ہر زمانے میں ہر شخص ان تینوں چیزوں کو، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے اسباب روزگار ڈھونڈتا رہا۔ وہ بچے آپ میری سنو، اپنی نہ سنو، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ نہیں کہنا کچھ نہیں جی، کہنا کچھ نہیں، سمجھدار بچے ہیں، پوری توجہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ شاباش۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہر دور میں ہر شخص نے ان تین بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے، یا کوئی بھی اور طریقہ زندگی ڈھونڈ کر اپنے ان وسائل کو تلاش کیا ہے، کرتا ہے۔ ہر نبی نے اس کی ترغیب بھی دی،
تعلیم بھی کی، کسب بھی ایک اس میں ذریعہ ہے، کسب کے بڑی فضیلتیں ہیں، تجارت ایک ذریعہ ہے، تجارت پر بڑی دعائیں ہیں اور تاجر کا بڑا اچھا انجام ہے، ملازمت کرنا ایک ذریعہ ہے، ملازمت کے بڑے آداب سکھائے گئے، مزدوری ایک ذریعہ ہے، مزدور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں ارشاد فرمائیں اور اس کے لیے بڑی دعائیں دیں۔ تو جب یہ ذریعہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ان ذرائع میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک ذریعہ رائج تھا، اس کا نام تھا سود۔ سود یہ ہوتا تھا کہ ایک مالدار شخص کوئی ایک جنس کسی دوسرے کو دے دیتا اور ایک خاص وقت کے بعد اس سے اسی جنس کو زیادہ مقدار میں لے لیتا، یا وہ جنس تولنے والی ہوتی، یا وہ گننے والی ہوتی، یا وہ ناپنے والی ہوتی۔ ناپنے والی مثلاً کپڑا وغیرہ ہے، گننے والی مثلاً درہم و دینار ہیں، تولی جانے والی مثلاً غلہ ہے، کھجوریں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک وقت کی سہولت دے کر اس کے بدلے میں اس سے زیادہ لیے جاتی، اسی کا نام سود ہے۔ خدا نخواستہ کوئی غریب بیمار پڑ گیا، یا بھوکوں افلاس میں آ گیا، یا اس نے مکان بنانا ہے، یا بچوں کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس کوئی متبادل حل نہیں ہے، اس نے کسی سے 1,00,000 روپیہ لیا اس توقع پہ کہ فصل آئے گی یا بعد میں کوئی مزدوری کر لوں گا تو 1,00,000 کے بدلے 1,10,000 دے دوں گا۔ اب یہ جو اس نے 1,00,000 لیا اور اس کے بدلے میں دینا طے کیا 1,10,000، یہ 10,000 سود ہے۔ لینے والا بھی، دینے والا بھی۔ اگر اس نے کوئی اس میں ضامن تلاش کیا، لینے والے نے کہا کل کو مجھے تو نہ دے، تو ضامن کون ہے؟ ضامن ایک شخص بن گیا، اس نے کہا بابا لینا دینا تمہارا، میرا اس سے تو تعلق نہیں۔ یہ کئی ضامن بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بھی بینک دے رہا ہے، پارٹی لے رہی ہے، میرا اس سے کوئی لین دین سے واسطہ تو نہیں، البتہ اس نے نہ دیا تو میں پھر ضامن ہوں۔ یا کوئی فرد دے رہا ہے، کسی فرد کو، انجمن دے رہی ہے کسی فرد کو، دے رہی ہے 1,00,000، 2 4 5 8 ماہ کے بعد معاہدہ طے ہوا، لے گی یا بیک وقت یا بالاقساط، 1,00,000 10 12 15 کم و بیش، تو اس میں ایک گارنٹر بن گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو گارنٹر ہے، جس طرح سود والے پہ لعنت ہے دینے والے پہ، جس طرح لینے والے پہ لعنت ہے، ان دونوں کا بظاہر کوئی فائدہ لگ رہا ہے۔ دینے والا اس لیے دے رہا ہے کہ کاروبار بیٹھ کے کرنے کی بجائے مجھے 1,00,000 کا 10,000 ویسے مل رہا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ تو ہے نا اس کا۔ لینے والا یہ سوچ رہا ہے چلو میرا مکان تو بن جائے، بعد میں دے دوں گا، بچے کی شادی کر لوں دے دوں گا، اس نے بھی کچھ اپنا مفاد ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن گارنٹر کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بے لذت گناہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو یہ بے لذت گناہ گار بھی اسی طرح خدا کے قہر کا نشانہ ہے، جس طرح دینے والا ہے، جس طرح لینے والا ہے۔ اس فرم میں ایک منشی بیٹھ گیا، اس نے کہا بابا میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو اپنا 20 30 40 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہوں، نہ میرا لینے سے تعلق نہ میرا دینے سے تعلق، دینے والے کے ڈوب جائیں میری تنخواہ کھری، بر وقت وصول ہو جائیں فائدہ ہو جائے میری تنخواہ کھری، میں تو بس جسٹ منشی اور کاتب ہوں، باقی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جو بے تعلق ہونے کا فتویٰ خود جاری کر رہا ہے یہ غلط ہے، جس طرح وہ خدا کے قہر کا، غضب کا اور جنگ کا ٹارگٹ ہیں، یہ بھی اسی طرح خدا کے قہر میں ہے جو یہ لکھ پڑھ کر کے دے رہا ہے۔
پھر کسی نے پوچھا یار مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں نے لینے ہیں، میری ضرورت ہے، کوئی مجھے بتائے کون دیتا ہے۔ اس نے کہا میرا نام نہیں لینا، میں تجھے بتا دیتا ہوں فلاں شخص یہ دھندا کرتا ہے۔ صرف رہنمائی کی، گائیڈ، بتایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو جس نے ان تباہی کا جو راہ دکھانے والا بنا، وہ اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، اس میں وہ بھی اسی طرح شامل ہے جس طرح سود خور شامل ہے، سود خار شامل ہے، لینے والا شامل ہے اور دینے والا شامل ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ آمدنی تھا، ایک بزنس تھا کاروباری لوگوں میں۔ زمانہ اسلام سے پہلے مالدار لوگ اس طرح سود دیتے بھی تھے اور اس طرح سود لیتے بھی تھے۔ یہ دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب جب زمانہ رسالت آ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ سوچ لے کفار نے بھی یہی بات کی تھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، ان کا کہنا تھا، قالو کہنے لگے، انما البیع مثل الربا، یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی کی شکل ہے، فرق یہ ہے تاجر سامان دے کے پیسے زیادہ لیتا ہے نفع کی مد میں، اور سود خور روپے دے کے پیسے زیادہ لیتا ہے۔ ایک آدمی نے کپڑا بیچا، دال بیچی، چینی بیچی، کوئی اور استعمال کی چیز بیچی، اس نے میعاد کی، پیسے لیے، وہ کہتا ہے یہ جو نفع لے رہا ہے یہ بھی تو ایک قسم کی تجارت کر رہا ہے، میں نقدی دے رہا ہوں، اس کی مرضی جو کر لے وہ دے لے لے۔ تو یہ کن کا موقف تھا؟ عرب کے کفار کا۔ قرآن میں ہے، قرآن رات نازل نہیں ہوا، قرآن صرف اس خطیب پر نازل نہیں ہوا جو آپ پہ بیان کر رہا ہے، اس مسجد کے نمازیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن نبی پر نازل ہوا، 1400 سال پہلے نازل ہوا اور تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا، سب کے لیے حکم ہے۔ اس وقت کا سود خور بھی یہی کہتا تھا، قالو انما البیع مثل الربا، یہ سود اور تجارت ملتی جلتی چیز ہیں، ملتی جلتی چیز ہیں۔ یہ ان کا مشورہ، ان کا فتویٰ، ان کی رائے، ان کا اپنا دلی تسلی کا ایک جملہ تھا۔ ہم بھی کئی جملے آج کل زمانے میں سنتے ہیں، جی کیا کریں جی، رشوت نہ دیں نہ لیں، افسر بالا راضی نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو راضی کرنے کے لیے خود جہنمی بننا ضروری ہے۔ جی کیا کریں جی، فائل آگے نہیں چلتی، سٹاف جو ہے وہ اتنی ڈیمانڈ کر لیتا ہے، نہ دیں تو اتنے چکر لگواتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بھی کیا یہ وجہ جواز کی بن گئی رشوت کی، سود کی، ذخیرہ اندوزی کی؟ یہ وجہ جواز ٹھیک ہے، بنا دیں اس کو اور مستقل اسی پہ فتویٰ جاری کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں اور لینے والے کو خدا کے بندے تو کیوں لے رہا ہے، نہیں اس کا حق قرار دے دیں اس کو کہ تو ٹھیک لے رہا ہے جی، اور اب ہم ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں، ہر فائل کے ساتھ تو نے اتنے پیسے لینے ہیں، پھر فائل آگے چلانی ہے، پھر فائل آگے چلانی ہے۔ تو یہ جو فتویٰ، یہ جو من گھڑت اپنی تسلی کے لیے ایک جملہ ہے، یہ آج کی سوچ نہیں، زمانہ اسلام سے پہلے ان سود دینے والوں کی سوچ تھی جو کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بے تو ربا ایک جیسی ہے، بے معنی تجارت اور ربا معنی سود۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اللہ کا جواب دینا، اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑا قانون، اس سے بڑا ضابطہ، اس سے بڑی دستاویز اگر کوئی ڈھونڈتا ہے تو وہ اپنے عقل پہ ترس کھائے، ماتم کرے۔ رب کے کہنے کے بعد پھر کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ میرے رب نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
ارے بے اور سود کو ایک جیسی چیز قرار دے رہے ہو، غلطی کر رہے ہو۔ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، حرام اور حلال کو ایک جیسی چیز قرار دے رہے ہو۔ تجارت کرو، تاجر جو نفع لے رہا ہے کتنی ڈیوٹی کرتا ہے اپنے سامان کو بیچنے تک، رقم کی رکھوالی کرتا ہے، اسے جا کے بنیادی ڈپوں سے اور فیکٹریوں سے اور وہاں سے خریدتا ہے، رسک لے کے جاتا ہے، وقت لگاتا ہے، پھر اس کو لے کے دکان پہ آتا ہے، آنے جانے کے اخراجات برداشت کرتا ہے، پھر اس چیز کو دکان میں رکھتا ہے، پھر گاہک کو اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ کئی چیز منٹوں میں بکتی ہے، کئی سالوں میں نہیں بکتی، وہ رسک لیتا ہے۔ دکان کھولنے بند کرنے کی ٹینشن، ملازم رکھنا ہے، تالا لگانا ہے، دینی ہے، وصولیاں کرنی ہے، وہ اتنے سارے پین لینے کے بعد نفع کمائے، اور مالدار آدمی اسی جتنا دکان نے 1,00,000 روپے کی بکری کی اور کمایا 5-7 ہزار، اور سود خور نے 1,00,000 روپیہ نقد دے دیا، اپنی بیٹھک پہ بیٹھا رہا خانوں کی طرح، بڑوں لوگوں کی طرح، اور اس نے بھی کما لیا 10-50 ہزار، 10,000، 5,000، 8,000۔ اور تاجر کی محنت اور سود خور کی بد محنتی کو ملا کے ایک ہی چیز قرار دے دیں؟ نانا، میرے رب نے فرمایا سود اور تجارت کبھی برابر نہیں ہوتی، سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ تاجر کو بڑی دعائیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھار بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے، تجار کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی صبح منڈیوں میں، غلہ منڈی میں، سبز منڈی میں چلے جایا کرتے تھے، کبھی بکر منڈی جہاں اونٹ بک رہے وہاں چلے جایا کرتے تھے، سودے کی تفصیل سمجھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو بیچ رہے، اور جو کے آگے جو اس نے لگائی ہوئی ہے تہے، کیا کہتے ہیں اس کو جو ریڑھی پہ آگے لگی ہوتی ہے؟ چھاپ۔ ہائے وہ چھاپ لگی ہوئی ہے خشک جو کی۔ آپ سوچنے میں پڑ گئے کہ رات تو بارش آئی ہے اور منڈی میں جتنا بھی غلہ رکھا تھا یہ تو سب کا بھیگا ہوا ہے، وہ دھڑ پڑا ہے وہ بھی بھیگا ہوا، وہ ڈھیر ہے وہ بھی بھیگا ہوا، وہ ڈھیر ہے، تو یہ خشک کیسے بچ گیا؟ یا تو یہ ابھی لایا ہوگا، کہیں چھت کے نیچے رات بھر اس نے رکھا ہوگا اور ابھی لایا ہوگا، یہ تو خشک ہے، اور گاہک اس کی بجائے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہے، اس کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے اپنی قمیص مبارک کا کپڑا اونچا کیا ہاتھ سے، اور اپنے ہاتھ کو جو کے اندر تک لے گئے، جہاں تک جا سکتا تھا وہاں سے ایک مٹھی بند کی، جو پھر نکالا باہر، دیکھا تو وہ گیلے تھے، وہ جو گیلے تھے۔ فرمانے لگے یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے وہی بات جو آج کا تاجر کہتا ہے، اور آج کے تاجر ہوتے تو یہ بھی اب بھی نبی کو وہی بات کہہ دیتے۔ استغفار کریں ایسی چھاپ لگانے والے، معافی مانگے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اس نے وہی بات جی، رات بارش میں بھیگ گئے تھے، بھیگے ہوئے جوں کی کوالٹی کم ہونے کی وجہ سے صاف ظاہر ہے گاہک مائل نہیں ہوتا ہے تو اتنی قیمت میں نہیں بکتا جتنا ہم چاہتے ہیں بک جائے۔ تو میں نے اس کے لیے آگے تھوڑے سے خشک علیحدہ سے کہیں سے نکالے، ڈھونڈے، وہ اوپر ڈال دیے تاکہ یہ دور سے کیا نظر آئیں؟ خشک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ خشک کر کے بیچنے ہیں، 2 دن رک جا، 4 دن رک جا، ہوا لگا، دھوپ لگے، خشک ہو جائیں، بیچ دینا، ورنہ جو اندر کی کیفیت ہے تیرے سامنے والی وہی باہر کی رکھ۔ خام خواہ اپنے دن بھر کی بدنی محنت کو اس میں تھوڑا بہت حرام شامل کر کے مشکوک نہ کر۔ حرام شامل ہوگا بچے نافرمان ہوں گے، حرام شامل ہوگا بیوی گستاخ اور بے ادب ہو جائے گی، جتنا بھی کما کے جائے گا پریشان نظر آئے گا، پوری نہیں پڑے گی، چنتا دماغ پہ بوجھ رہے گا۔ پھر آج کل اس کا نام ہم نے رکھا ہے ٹینشن، یہ ٹینشن کا مریض ہو گیا، رات کو نیند ہی نہیں آتی،
بھئی تم نے کتنوں کو ٹینشن دی ہے، ہر شاپر میں 4 گلے ہوئے دانے گئے، تو نے کتنوں کو ذہنی اذیت دی ہے دن میں، 50 گاہک تیرے پاس آیا، 50 گاہک چھاپ کو دے کر رکے، اور 50 گھر جا کے ماتھے پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے، یار یہ کیا ہو گیا۔ اور اگر کوئی چالاک گاہک آیا، اس نے آگے سے 2-4 دانے ڈال بھی دیے تو دکاندار نے بھی کمال دکھایا، اس نے 4 اور ڈال دیے، وزن بڑھ گیا، لینا کلو تھا وزن ہو گیا اب 1.5 کلو، اب 4 تو نکالنے ہیں، وہی نکال لیے جو گاہک نے ڈالے تھے، آپ بھی ایسے کو تیسا۔ تو یہ رزق کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا، خراب ہو گیا، پریشانی ہو گئی۔ تو احل اللہ البیع، تاجر کو جو دعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی اور بات ہے، تجارت میں مخلص ہو، بتانے میں مخلص ہو، صحیح چیز دے۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ بکے گا نہیں، گاہک مائل نہیں ہوگا، یہ خام خیالی ہے۔ اگر پاکستان اور جامپور کا ہر شہری اچھی کوالٹی خرید سکتا تو ہم سارے پہلے کروڑ پتی بنتے۔ اگر اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو اچھی کوالٹی والوں تمہارے گاہک بھی شہر میں موجود ہیں، اور کسی کو اللہ نے غریب بنایا تو لو کوالٹی والوں پریشان نہ ہو، تمہارے گاہک بھی موجود ہیں۔ درمیانی کوالٹی والوں تمہارے گاہک بھی پاکستان میں شہر میں موجود ہیں۔ اللہ بڑے بے نیاز ہیں، وہ ریڈی والوں کو بھی دے دیتے ہیں اور پلازے والوں کو بھی، سب کو رزق دے دیتے ہیں، سب کو رزق دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ پر عدم اعتماد ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی دھوکہ دہی کرتے ہیں، یہ اس کے رزاق ہونے والی صفت پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر بات اور طرف چلے گی، آگے آتے ہیں سود کی طرف۔ تو سود کو قرآن پاک میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی تاکید کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اچھا جی، قرآن کے 20 مسئلے سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ڈھیٹ ہو گیا بندہ۔ قرآن میں سینکڑوں مرتبہ حکم سنا نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، جرت پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کا یہ حکم نہیں مانا تو خدا نے ہمارا کیا کر لیا۔ قرآن میں حکم آیا روزے رکھو رمضان میں، نہیں رکھے، طبیعت میں اور مضبوط، اعصاب مضبوط ہو گئے، قرآن کے خلاف مضبوط ہو گئے اعصاب، قرآن کی مخالفت پہ قوت پیدا ہوگی ذہن میں اور دماغ میں، نہیں رکھے روزے تو کیا ہو گیا؟ بار بار قرآن میں حکم آیا تلاوت کرو، نہیں کی، اعصاب مضبوط ہو گئے، نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ جس طرح ہم قرآن کے دیگر احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احکامات عالیہ کو نہ مان کر غلطی پر جرت پکڑتے ہیں، گناہ پر جرت پکڑتے ہیں، دین سے دوری پر جرت پکڑتے ہیں، اور شاید اپنے آپ کو قوی اور مضبوط اور طاقتور سمجھتے ہیں، بالکل بے عین ہی اسی طرح سود خور سود کے حکم کی ممانعت کے باوجود رکتا نہیں سود سے، بالکل اسی بے نمازی نے اس کی تائید کی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے دل میں فارمولہ آ گیا، اگر کروڑوں میں سے ہزاروں نے نماز پڑھی باقیوں نے نہیں پڑھی، خدا نے ان کا کیا بگاڑ لیا، میرا بھی کیا بگاڑ لے گا۔ نمازیوں کی وعیدیں علیحدہ ہیں، بے نمازیوں کی، بے روزگار روزہ نہ رکھنے والوں کی، بے روزے والوں کی اور وسیلتیں اور وعیدیں ہیں، حج نہ کرنے والوں کی جن پہ فرض ہے اور وعیدیں ہیں، لیکن سود والوں تم ذرا وعید سننا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والو جو حکم آنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تقوی مختلف ہیں، عقیدوں کا تقوی، اعمال کا تقوی، گفتگو میں تقوی، دیکھنے میں تقوی، سوچنے میں تقوی، نکاح کے موقع پہ تقوی، اس کا معنی ہے معاملات اچھے رکھنے ہیں، حج کے موقع میں تقوی، اس کا معنی ہے حج ٹھیک کرنا ہے، نماز کے موقع پہ تقوی، اس کا معنی ہے نماز ٹھیک پڑھنی ہے،
اب جو حکم آ رہا ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. وذروا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جو سود لے چکے، ما بقیہ، اب جو باقی بچا ہوا ہے، ایمان والو اس ربا کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو. اگر کوئی کہے میرا تو ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا، تیار ہو جاؤ، فَأْذَنُوا، تیار ہو جاؤ. کس کام کے لیے تیار ہو جائیں؟ بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کون لڑے گا میرے ساتھ؟ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ سے آج تک کوئی جیتا ہے؟ یہ بات آپ کے ہمارے تجربوں میں نہیں؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. دنیا میں اگر کوئی رب کے قانون کے سامنے جیتا ہے تو پیش کرے ماڈل، جی فلاں جیتا ہے، فلاں جیتا ہے، فلاں جیتا ہے. اور اگر کوئی نہیں جیتا تو تمہیں بھی یہ وہ ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. اور اس جنگ کے لفظ کو سوچ کے کئی دلوں میں، کئی سوچوں میں نرمی پیدا ہو گئی. بھی اگر اللہ فرماتے نا پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اپنے خطیب کے ساتھ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الْخَطِیب، اب میں تمہاری مسجد کے خطیب کے ذمہ لگا رہا ہوں، وہ تم سے اب لڑے گا سود خوروں سے. تو تم کہہ سکتے تھے اوہ خطیب کیا کرے گا، کیا کرے گا میرا؟ اللہ فرماتے تیار ہو جاؤ. سود خورو اگر سود نہیں چھوڑتے تو اب تمہاری لڑائی ہے تمہارے ایس ایچ او سے. تو ہم کہہ سکتے تھے ہم اس کا تھانہ چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیں گے. تیار ہو جاؤ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اب تمہاری لڑائی ہے فلاں سے. اللہ نے فرمایا تمہاری لڑائی اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول سے ہے. تو ہم میں جو کوئی لڑ سکتا ہے تو یار اپنی غلطی کرے، ورنہ اللہ سے، اللہ کے سامنے کوئی جیتا نہیں ہے. سود معیشت کی بربادی کا نام ہے، سود غریب کی غربت کا نام ہے. آج آپ سروے کریں جام پور کا، میرے اعداد و شمار کے مطابق، تھوڑا بہت غلطی ہوگی، 3 لاکھ کی آبادی ہے اس شہر اور اس کے مضافات کی. کتنے لاکھ کی؟ آپ سروے کریں، شاید کوئی 300 بھی نہ ملیں جو کہیں کہ یار سود رہنا چاہیے، ہماری بھی مجبوری ہے، ہم نے پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے، ٹریڈ کرنا ہے، ہم بینک کے بغیر کام نہیں کر سکتے، ہمارا بزنس سٹاپ ہوتا ہے. 300 آدمی شاید اس کے حق میں نرم فتویٰ دیں تو دیں. فتویٰ تو وہ نہیں دیں گے، رائے دیں گے. 2,99,700 لوگ آج بھی اللہ کے اس قانون پر قائم ہیں کہ سود نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رب کا حکم ہے، دوسرا ان سے پوچھیں وہ پس رہے ہیں بیچارے، جو کماتے ہیں سود خور کی گود میں چلا جاتا ہے، جو محنت کرتے ہیں اس کے پاس مال اکٹھا ہو جا رہا ہے. اس کے ایک منشی کی بجائے 4 بن گئے گننے والے اکاؤنٹنٹ، اس کے 5 اکاؤنٹنٹ بن گئے، ہمارے پاس رہا کچھ نہیں. اس کے گننے والے کم پڑ گئے، ہمارے پاس رہا کچھ نہیں. اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو فرق ہے سود خور اور سود لینے اور دینے والوں میں، یہ قطعی طور پر بھی ان نیچرل ہے، غیر فطری ہے. اور ہم اس وقت سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی منیب صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب اور دیگر بینکار بھی اب اس میں شامل ہو گئے. انہوں نے بھی دیکھا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، ہم جکڑے جا رہے ہیں اس نظام میں. اس وقت اگر غریبوں کی حقیقی خدمت ہے،
مت سمجھیں کہ یہ خدمت کارڈ حقیقی خدمت ہے، یہ عارضی خدمت ہے، ہمیں کچھ رعایت دے دی گئی، عارضی خدمت ہے۔ حقیقی خدمت یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی معاشرے سے سود کا خاتمہ کر دیں، ہمارا تاجر بھی حلال روزی کمائے اور ہمارے گاہک کو بھی سودی نظام سے بچنے کا موقع مل جائے، یقین جانیے اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور مزاجوں میں سکون بھی پیدا ہو جائے گا۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ بہتری کی کوشش مزید کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے سارے بینک اسلامی بینک بن جائیں، اسلامی ترتیب سے ہماری مال و دولت کی ریل پیل ہو، ہم سود سے محفوظ رہیں، بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے لیے رزق کا دینے والا ہے، دینا اسی نے ہے، لیکن غریب بھی اگر پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس کے کھانے کا مزہ اور ہے۔ سٹے بازی ہو، سود خوری ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، اور بلیک میلنگ ہو، اور ہیر پھیر ہو، دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ، یہ ساری باتیں شریعت نے منع کی ہیں، لیکن ان سب میں بھیانک اس سود کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ ایک قرارداد، 1 منٹ۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک کوشش کی تھی، ختم نبوت والے حضرات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اپیل پر، خدا بخش نتھوکا نام کا ایک شخص تھا جسے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سکہ بند پکا علل اعلان قادیانی مرزائی، نبی کی ختم نبوت کا منکر اور مبلغ ٹائپ، وہ اسے کسی عہدے پر لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت اسلامیان پاکستان نے غیرت مندی کا ثبوت دیا تو اس وقت کی گورنمنٹ کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی ایکسٹینشن کر سکیں۔ یہ کامیابی آپ کے ذمہ ہے، آپ کے سر ہے۔ اور میں ایک قول علماء کا آپ کو بتا دوں، جس نے دنیا میں میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا کام کیا، نبی کی شفاعت بھی واجب ہو گئی، حوض کوثر کا پانی بھی لازم ہو گیا۔ اب پھر ان کو مروڑ اٹھا ہے، اسی کا کوئی ایک داماد ہے، بک رہے ہیں ہم خاندانوں میں، یار پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ اسی کا ایک داماد ہے وقاص الحسن نتھوکا، اسے سی ٹی ڈی ایک ادارہ ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی پورے پنجاب کی اتنی طویل و عریض آبادی میں انہیں اس محکمے کے لیے صحیح کام کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ملا، حالانکہ کوالٹی کے اعتبار سے ہزاروں لوگ موجود ہیں، قوائف کے اعتبار سے ہزاروں کامیاب لوگ موجود ہیں جو اس ادارے کو بہترین چلا سکتے ہیں۔ اس اتنے بڑے حساس ادارے کو قادیانی کے حوالے کر دیں۔ ہم احتجاج کرتے ہیں آج قرارداد کی شکل میں، اس کو اس عہدے سے فوری ہٹایا جائے اور یہاں کسی مسلمان کو تعینات کیا جائے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے اس کا مقصد ہے وہ چاہتے ہیں ایسی ودہ رہے، کوئی گال نہیں۔ نعرہ تکبیر، ایک ختم نبوت کی گونج آئے، اور آپ یہ مت سمجھنا کہ گونج محمدی مسجد میں رکے گی، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ایوانوں تک پہنچے گی۔ کیسے پہنچے گی کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اس کو ہٹایا جائے۔ اور اگر علماء نے کہا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا، آپ چلیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔